میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، تم کیوں میری جان کے در پے ہو؟ تم کس طرح میرے خون سے بری ہو سکو گے؟ روز محشر تمہارے پاس میرے قتل ناحق کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی آخرت پر نظر ڈالو، اور ذرا یہ بھی غور کرو کہ میں کون ہوں، میں کس کا منظور نظر ہوں، میرے بابا کون ہیں، میری امی جان کس کی لخت جگر ہے۔ میں اسی فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے، اور خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر فرمائیں گی۔ میں وہی ہوں کہ جس کی محبت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب ان یزیدیوں کی طرف سے یہ ملا کہ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی کو بھیج دو۔ سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفاع کرنے میں اور دور کرنے میں میری طرف سے کوئی تدبیر باقی نہ رہ جائے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں ساری باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس دوران دشمنوں میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر آپ کے سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ امام علی مقام کے خیموں کے گرد خندق میں آگ جل رہی تھی، یہ پہلے طریقہ ہوتا تھا دشمنوں سے بچاؤ کا، تو آگ جل رہی تھی اور اس کے شعلے بلند ہو رہے تھے، تو اس بدباطن نے بدزبانی کرتے ہوئے یہ بکا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ روشن کر دی ہے۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کو بڑا جلال آیا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام سے اجازت طلب کی، امام مجھے اجازت دیجیے کہ میں بدبخت کے منہ پر تیر ماروں، لیکن امام علی مقام نے اجازت نہ دی، فرمایا کہ ہماری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس کو عذاب آگ میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے کا پاؤں ایک مطلب سوراخ میں اٹکا، زمین کے کسی گڑھے میں اٹکا اور وہ گھوڑے سے گرا۔ اب اس کا پاؤں جو تھا وہ رکاب میں الجھ گیا، وہ لوہے کے جو حلقے ہوتے ہیں جس میں گھوڑے سوار پاؤں رکھتے، پائیدان ایک طرح کے اس کو رکاب کہتے ہیں، اس میں پاؤں اس کا الجھ گیا اور گھوڑا بدک کر بھاگا، اور وہ اس میں پاؤں الجھا وہ مطلب یعنی کہ وہ گھسٹتا رہا،
یہاں تک کہ گھوڑے نے اس کو آگ میں اچھال دیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا۔ اتنے میں ایک اور بدبخت نکلا اور کہنے لگا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسبت؟ یہ سن کر آپ کو بہت صدمہ ہوا، یہ بہت بڑی گالی تھی، ناقابل برداشت تھی، دنیا جانتی تھی، حدیثیں وارد تھی کہ آپ نواز رسول تھے۔ آپ نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کو بھی اس کا مزہ چکھا دیا۔ چنانچہ اس کو فوراً پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور وہ قضاء حاجت کے لیے نکلا اور قضاء حاجت کے لیے دیکھا کہ ایک کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور وہ درد میں ایسا مبتلا ہوا کہ نہ وہ آپ درد لے سکا نہ وہ کپڑے پہن سکا، بس وہ نجاست میں نچڑا ہوا وہ ہائے کر کے بھاگا اور سارے لشکر میں وہ تڑپتا پھر رہا تھا، کوئی اس کو بچا نہیں سکا، یہاں تک کہ نجاست میں نچھڑ کر وہ بہت بری موت مارا گیا۔ اس پر بھی ان کو غیرت نہیں آئے گی، سب اتفاقیہ وہ سمجھ رہے تھے یہ اتفاقیہ واقعات ہیں۔ تو ایک شخص مزنی نے امام علی مقام کے آگے آ کر زبان کھولی اور کہنے لگا دیکھو امام، یہ دریائے فرات موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ایک قطرہ بھی ہم نہیں پینے دیں گے اور تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام علی مقام نے بارہ خداوندی میں عرض کیا اللہم منہ عطشانا، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ بس یہ دعا کرنا تھا کہ اس مزنی کا گھوڑا چمکا اور بھاگا، مزنی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا، یہاں تک کہ اس سکن کے مارے اس کو پیاس لگی اور بہت شدت کی پیاس لگی اور العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اس نے پکارنا شروع کیا۔ اس کے ساتھیوں نے بولا اس کو پانی پلایا، پیاس جائے نہیں، وہ العطش العطش کہے جائے، پانی بھی پیے جائے، یہاں تک کہ پانی اس قدر پی لیا لیکن اس کی پیاس نہیں گئی اور شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ بھی اتنا حجت کی ایک کڑی تھی کہ دیکھ لو میں کون ہوں، تم یہ مت سمجھنا کہ مطلب میں مجبور اور بے بس ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں، ادھر ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا کام کر دیتا ہے۔ تو اب بھی تم مطلب سمجھو اور کیوں مطلب ہے کہ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے، دنیا کی محبت نے ان پر غلبہ پا لیا تھا اور وہ باز نہ آئے۔ ادھر قریبی گاؤں میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ اسی طرح کربلا شریف میں معاملہ ہو رہا ہے، تو اس گاؤں سے کچھ لوگ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے اس طرح دشمنوں کے نظرے میں گرے ہیں، مگر ہم لوگ مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہے کہ ہم ضرورت کے وقت آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے اور یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ بہرحال جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس گاؤں والے جتنے بھی جو آئے تھے وہ سب کے سب باری باری گئے اور سب نے فرزند رسول جگر گوشہ بطول پر اپنی جان قربان کر دی اور وہ شہید ہو گئے۔ اب میدان کارزات گرم ہو چکا تھا اور کافی آپ کے رفقا جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ ادھر لشکر اشرار میں حر بن یزید ریاحی جو تھے ان کو کچھ بے کلی شروع ہو گئی، کبھی بےتاب ہو کر ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بے قرار ہو کر جاتے ہیں، چہرے پر آثار حزن و ملال ہے۔ آپ کے بھائی مصعب بن یزید نے کہا کہ بھیا یہ بے قراری کیسی ہے، آخر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں آپ؟
میں نے بڑے بڑے مارکے میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں، آخر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بڑا عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہے اور دوسری طرف چمن رسالت کے لہلہات پھول ہیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میرا ضمیر مجھے برابر ملامت کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا کی خاطر تو نواسہ رسول سے جنگ کرے گا؟ اگر تو نے نواسہ رسول سے جنگ کی تو ان کے نانا جان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ اے بھائی بہت ہو چکا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ہو سکے تو جنت ہی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی طرف وہ آگے بڑھے۔ کسی شاعر نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، کہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیام پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیام پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا